فلم 92 میں ویلکم۔ چینل کو سبسکرائب کرتے وقت بیل کو کلک کرنا مت بھولیے تاکہ آپ کو چینل کی ہر نئی ویڈیو کے بارے میں بر وقت معلومات مل سکیں۔ نذیر بیگ کو شاید ہی کوئی جانتا ہو مگر ندیم کو بہت سے لوگ جانتے ہیں۔ ابھی ہماری فلمی دنیا کی شاندار تاریخ کی تصویر دھندلائی نہیں کہ ندیم قصہ پارینہ بن جائے۔ وہ نہ صرف اردو فلموں کے ایک جاذب نظر اور خوش شکل ہیرو تھے بلکہ ایک منفرد اداکار بھی تھے جو اداکاری کے ساتھ ساتھ آواز کے جادو کی صلاحیت سے بھی مالا مال تھے۔ 1960 کی دہائی کا ذکر ہے جب ندیم لڑکپن میں ایک خوبصورت شخصیت کے مالک تھے۔ انہیں سنگیت سے والہانہ عشق تھا۔ قدرت نے انہیں سریلی آواز سے نواز رکھا تھا۔ وہ فلموں میں پلے بیک سنگر کی حیثیت سے مستقبل بنانے کے خواہش مند تھے مگر سر توڑ کوشش کے باوجود کوئی انہیں موقع دینے کے لیے تیار نہ تھا۔ وہ کراچی میں رہائش پذیر تھے اس لیے کراچی کی فلمی دنیا کے ہی چکر لگاتے تھے۔ وہ اکثر کراچی میں موسیقی کی محفلوں میں گاتے۔ انہوں نے اپنے دوست امیر احمد خان اور قاسم صدیقی کے ساتھ موسیقی کے متعدد مقابلوں میں بھی حصہ لیا۔ انہی دنوں ایک مقابلہ موسیقی میں ان کی ملاقات گلوکارہ فردوسی سے ہوئی جو ان کی آواز سے بہت متاثر ہوئی اور انہیں ڈھاکہ کے فلمی دنیا میں پلے بیک سنگر کے طور پر قسمت آزمانے کا مشورہ دیا، جس پر وہ فوری تیار ہو گئے اور پھر ایک روز وہ ڈھاکہ چلے آئے۔ ان دنوں ڈھاکہ میں بنگالی فلموں کے ساتھ اردو فلمیں بھی بنائی جا رہی تھیں بلکہ اکثر ڈبل ورژن میں تیار کی جاتی۔ 1966 کا ذکر ہے۔ مشہور فلم چندہ کے خالق ہدایت کار احتشام ان دنوں ایک نغماتی کہانی پر مبنی فلم چکوری کا آغاز کر چکے تھے۔ احتشام چکوری کو بیک وقت اردو اور بنگالی زبان میں بنا رہے تھے۔ ندیم گلوکارہ فردوسی بیگم کی معرفت احتشام تک پہنچے جو ان کی آواز سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہے اور چکوری کا ایک دو گانا فردوسی بیگم اور ندیم کی آوازوں میں ریکارڈ کرنے کا فیصلہ کیا، جس کے بول تھے کہاں ہو تم کو ڈھونڈ رہی ہے یہ بہاریں یہ سما، جو بعد ازاں بہت مقبول ہوا۔ اس گیت کے شاعر اختر یوسف تھے جبکہ روبن گھوش نے اس کی موسیقی ترتیب دی۔ ڈھاکہ میں ندیم ایک ممتاز ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے سیلز ڈپارٹمنٹ کے ساتھ منسلک ہو گئے۔ قسمت کی دیوی ندیم پر مزید مہربان ہو چکی تھی۔ اتفاق سے احتشام صاحب کا کسی وجہ سے چکوری کے ہیرو عظیم سے اختلافات پیدا ہو گئے اور انہوں نے عظیم کے ساتھ ساتھ ہیروئن سلطانہ زمان کو بھی فلم سے کٹ کر دیا۔ اب وہ دوبارہ موزوں اداکار کی تلاش میں مصروف ہو گئے۔ انہیں اپنے فیصلہ کی وجہ سے خاصی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی سوچ بچار میں ان کی نظر نذیر بیگ پر پڑی اور انہوں نے اسی وقت اسے چکوری کے ہیرو کے لیے منتخب کر لیا۔ جب احتشام صاحب نے اسے اپنے فیصلہ سے آگاہ کیا تو وہ حیران رہ گیا۔ وہ تو پلے بیک سنگر کے طور پر اپنا کیریئر جاری رکھنا چاہتا تھا۔ اس نے احتشام صاحب کے سامنے تعویل پیش کی کہ اسے اداکاری کی ابجد سے بھی واقفیت نہیں اور نہ ہی اسے اس کا شوق ہے، مگر احتشام صاحب نے اس کی کسی تعویل کو تسلیم نہ کیا اور آخر اسے راضی کر لیا۔ یوں نذیر بیگ اداکار ندیم بن گیا۔ ندیم کا نام بھی اسے احتشام صاحب نے دیا۔ آخر وہ اس کے موسم تھے جنہوں نے اسے گانے کا موقع دیا تھا۔ وہ سعادت مند بیٹے کی طرح ان کے سامنے چونو چرا نہ کر سکا۔ احتشام صاحب ہی وہ شخص تھے جنہوں نے ندیم کو نہ صرف خوبرو ہیرو کے طور پر پیش کیا بلکہ اسے ایک خوبصورت نام بھی دیا، حتیٰ کہ اس سے بڑھ کر بعد ازاں اپنی پیاری بیٹی فرزانہ کا عقد بھی ندیم کے ساتھ کر دیا۔ یوں نذیر بیگ کو احتشام صاحب کے گھرانے سے شہرت و مقبولیت ہی نہیں شریک حیات بھی میسر آئی۔ چکوری کے لیے ندیم کے مقابل بنگالی فلموں میں ثانوی کردار ادا کرنے والی ایک اداکارہ شبانہ کا انتخاب کیا گیا۔
جب 1967 میں فلم ریلیز ہوئی تو اس جوڑی نے سلور سکرین پر تہلکہ مچا دیا۔ فلمی پنڈت ندیم کی جاذب نظر آنکھوں اور معصومانہ اداکاری سے بہت متاثر ہوئے۔ چکوری ڈھاکہ میں 22 مارچ اور کراچی میں 19 مئی 1967 کو ریلیز کی گئی۔ چکوری کیا ہٹ ہوئی، اس نے نذیر بیگ کی قسمت ہی بدل کر رکھ دی۔ وہ نذیر بیگ جو گانے کے لیے فلمی لوگوں کی منتیں کرتا تھا، اب فلم ساز اس کے پیچھے تھے۔ چکوری کو 6 نگار ایوارڈز ملے۔ ندیم نے 1967 سے 1971 تک ڈھاکہ میں بننے والی تقریباً 7 فلموں میں کام کیا، جن میں چکوری، چھوٹے صاحب، چاند اور چاندنی، قلی، تم میرے ہو، داغ اور اناڑی شامل ہیں۔ تم میرے ہو باکس آفس پر ناکام رہی، جبکہ باقی تمام نے کامیابی حاصل کی۔ اس دوران ندیم لاہور اور کراچی کی فلمی دنیا میں بھی مصروف رہے۔ ڈھاکہ میں بننے والی فلموں کے حوالے سے اگر ہم ندیم کی صلاحیتوں پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ احتشام اور ان کے بھائی مستفیض نے ندیم کی صلاحیتوں سے پورا فائدہ اٹھایا۔ اگر سکوت ڈھاکہ نہ ہوتا تو ندیم وہاں کی فلمی دنیا کے سب سے بڑے اداکار ہوتے۔ جس وقت چکوری سپر ہٹ ہوئی، لاہور کی فلمی دنیا کے کئی فلم سازوں نے ندیم کو اپنی فلموں میں کاسٹ کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، مگر ہدایتکار احتشام کے مشورے پر انہوں نے صرف منتخب فلموں میں کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ شباب کیرانوی کی فلم سنگ دل ان کی پہلی فلم تھی جس کے لیے ندیم نے کام کرنے کی حامی بھری اور اپنا معاوضہ وہاں سے شروع کیا جہاں پر اس دور کے سپر سٹارز کا معاوضہ ختم ہوتا تھا۔ 1967 میں ریلیز ہونے والی ندیم کی دیگر فلموں میں بہن بھائی اور پڑوسی بھی قابل ذکر ہیں۔ 1969 میں انیلا، دیا اور طوفان، فسانہ دل اور نازنین میں بہترین اداکاری کے انمٹ نقوش چھوڑے۔ 1970 میں شمع اور پروانہ، بازی، جلے نہ کیوں پروانہ، سوغات اور چاند سورج میں کام کیا۔ 1971 میں ندیم کی 4 فلمیں ریلیز ہوئیں جن میں پرائی آگ، آنسو، جلتے سورج کے نیچے اور چراغ کہاں روشنی کہاں شامل تھیں۔ ہدایتکار ایس اے بخاری کی آنسو سپر ہٹ رہی۔ اس فلم سے اداکار شاہد نے اپنے فلمی کیریئر کا آغاز کیا۔ ہدایتکار نور الحق کی جلتے سورج کے نیچے ایک سوشل فلم تھی۔ اس فلم میں ندیم نے پہلی بار ٹرپل رول ادا کی ہے۔ ہدایتکار کے خورشید کی چراغ کہاں روشنی کہاں نے بھی بے مثال کامیابی حاصل کی۔ یہ ایک رومانٹک اور میوزیکل فلم تھی جسے بے حد پسند کیا گیا، خصوصاً اس کا ایک گیت حال دل آج ہم سنائیں گے بہت مقبول ہوا۔ 16 دسمبر 1971 کو سکوت ڈھاکہ اور بنگلہ دیش کے معرض وجود میں آنے کے بعد ندیم نے پاکستان کی فلمی دنیا میں کام کرنے کو ترجیح دی۔ تب تک وہ فلمی دنیا میں ایک رومانٹک ہیرو کے طور پر مقبول ہو چکے تھے، اگرچہ اس سے قبل چاکلیٹی ہیرو وحید مراد اپنے منفرد انداز کی وجہ سے اردو فلموں پر چھائے ہوئے تھے۔ 1972 میں ندیم ہدایتکار کے خورشید کی سوشل فلم آؤ پیار کریں، ہدایتکار فرید احمد کی انگارے اور سہاگ، ہدایتکار شباب کیرانوی کی من کی جیت، ہدایتکار آر اے راکھن کی پازیب اور ہدایتکار نظر الاسلام کی احساس میں جلوہ گر ہوئے۔ احساس کے فلم ساز نگار ایوارڈز کے روح رواں الیاس رشیدی تھے اور یہ باکس آفس پر ہٹ ثابت ہوئی۔ 1973 میں ریلیز ہونے والی فلم نادان ندیم کی پہلی ڈائمنڈ جبلی فلم ثابت ہوئی جس نے انہیں سپر سٹار بنا دیا۔ نادان کی کہانی مشہور اداکار رحمان نے لکھی جن کا تعلق مشرقی پاکستان سے تھا، جبکہ فلم کے ہدایتکار اقبال اختر تھے۔ 1973 کی دیگر فلمیں سیرے کے پھول، بادل اور بجلی، دامن اور چنگاری، سوسائٹی، تیرا غم سلامت رہے اور خوشیاں تھیں۔ 1974 میں دو بدن، سماج، دل لگی، مٹی کے پتلے، پھول میرے گلشن کا، ساون آیا تم نہیں آئے، انتظار، شرافت، مس ہپی، بھول، دو تصویریں، بہشت اور شمع ریلیز ہوئیں اور چند ایک کے سوا تمام نے کامیابی حاصل کی۔ مٹی کے پتلے ندیم کی ذاتی پروڈکشن تھی جو ان کے محسن اور سسر احتشام نے ڈائریکٹ کی۔ بدقسمتی سے یہ فلم لوگوں کو متاثر نہ کر سکی۔ ہدایتکار اسلم ڈار کی دل لگی کے لازوال گیتوں نے فلم اور ندیم کو افق کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔
فلم کا اختتام ہیرو کی موت پر ہونے کی وجہ سے دیکھنے والوں کی ہمدردی نے ندیم کی اداکاری کو جلا بخشی اور ان کا فلمی کیریئر شاندار انداز میں آگے بڑھتا گیا۔ 1970 کی دہائی میں پاکستان کی فلمی دنیا کے 4 نامور ہدایتکاروں شباب کرانوی، حسن طارق، ایس سلیمان اور پرویز ملک نے ندیم کی فنکارانہ صلاحیتوں کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے شاہکار فلمیں تخلیق کی، جس نے ندیم کے فن کو امر کر دیا۔ ہدایتکار پرویز ملک نے سوغات، پہچان، تلاش، سچائی، پاکیزہ، ہم دونوں، رشتہ، قربانی، گمنام اور شہزادہ میں ندیم کو کام کا موقع دیا۔ حسن طارق نے بہن بھائی، شمع پروانہ، بہشت اور سنگ دل میں بطور ہیرو لیا۔ ہدایتکار ایس سلیمان نے ندیم کو فلم سوسائٹی، تیرا غم سلامت رہے، انتظار، مس ہپی، بھول، زینت، گمراہ، اناڑی، زنجیر اور پرنس میں ہیرو لیا، جبکہ شباب کرانوی نے ندیم کو من کی جیت، دامن اور چنگاری، انسان اور فرشتہ، انمول محبت، 2 راستے اور لاجواب میں کاسٹ کیا۔ ندیم کی بیشتر فلموں نے باکس آفس پر کامیابی حاصل کی۔ بعد ازاں ہدایتکار نظر الاسلام، جاوید فاضل اور سنگیتا نے بھی اپنی فلموں میں انہیں ہیرو لیا، جن میں جاوید فاضل کی سائمہ، دہلیز، آہٹ اور بلندی قابل ذکر ہیں۔ نظر الاسلام کی احساس، عنبر، آئینہ، آنگن اور بندش میں ندیم نے لاجواب کام کیا۔ ہدایتکارہ سنگیتا کی مٹھی بھر چاول ایک مارکۃ الاعراب فلم تھی، جس میں ندیم نے ایک سکھ نوجوان کا کردار نہایت مہارت اور عمدگی سے ادا کیا۔ اس کے علاوہ سنگیتا نے ندیم کو عشق عشق، محل میرے سپنوں کا، مہندی لگی میرے ہاتھ، میاں بیوی راضی، تھوڑی سی بے وفائی اور طاقت کا طوفان میں بھی کاسٹ کیا۔ فلم آئینہ کا تذکرہ خصوصاً کیا جاتا ہے کہ اس فلم نے کراچی میں مسلسل نمائش کا ایک ریکارڈ قائم کیا۔ یہ ایک گھریلو اور سوشل فلم تھی۔ 1980 کی دہائی میں جب سوشل اور رومانٹک فلموں کی جگہ ایکشن فلموں نے لینا شروع کی تو فلم سازی کے رجحان میں ایک واضح تبدیلی آ گئی۔ خوبرو اور رومانٹک ہیرو کی جگہ ایکشن ہیرو نے لے لی۔ مولا جٹ کی کامیابی کے بعد سلطان راہی سینما سکرین پر چھا گئے۔ اس کے باوجود عوام ندیم کی فلمیں پسند کرتے رہے، تاہم ان کی تعداد میں واضح کمی آ گئی۔ ندیم کو پنجابی فلموں میں لینے کی کوشش کی گئی اور 1990 میں عثمان پیرزادہ نے گوری دیاں جھانجھرا کے نام سے ایک فلم بنائی، مگر ندیم بطور ہیرو پنجابی سینما کو متاثر نہ کر سکے۔ اس کے باوجود بعد ازاں ان کی اکثر فلمیں پنجابی اور اردو ڈبل ورژن میں تیار کی گئیں۔ سلطان راہی کی ناگہانی وفات کے بعد پاکستان کی فلمی دنیا کی رہتی سہتی رونقیں ماند پڑ گئیں اور سینما گھر گرا کر پلازے تعمیر کیے جانے لگے۔ اس دور میں بھی ندیم فلمی دنیا سے جڑے رہے۔ ندیم نے 250 سے زائد فلموں میں کام کیا، ان میں سے اکثر بہت مقبول ہوئیں، جن کا اس مختصر ویڈیو میں تذکرہ ممکن نہیں۔ ندیم ایک خوبصورت شخصیت کے مالک تھے۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھا، ساتھی اداکاروں کے ساتھ ان کا رویہ ہمیشہ دوستانہ رہا۔ یہی وجہ تھی کہ مخالفین کی کوششوں کے باوجود ان کا کبھی کوئی سکینڈل نہ بنا۔ ندیم نے اپنے دور کی بڑی اداکاروں شبانہ، رانی، دیبا، شبنم، نشو، روزینہ، شمیم آرا، آسیہ، ممتاز، بابرہ شریف، سنگیتا، نادرہ، ریما، کویتا، سلمہ آغا، نیلی، سائمہ، انجمن اور مدیحہ شاہ کے مقابل کام کیا۔ اداکارہ شبنم کے ساتھ ان کی جوڑی کو سب سے زیادہ پسند کیا گیا۔ اسی وجہ سے ان کی فلموں کی کامیابی کا تناسب دوسری اداکاروں کے مقابلہ میں زیادہ ہے۔ ندیم کی فلموں اور ہیروئنز کا تفصیلی تذکرہ کسی اور ویڈیو میں کریں گے۔